بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حیات، وائس آف لائف، ایپیسوڈ 57، حضرت انسان، لیسن فرام ڈیوائن بک۔ انسانی جسم انسانی نفس کے لیے ایک اعلی کار ہے۔ انسانی جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسانی جسم مختلف مادی عناصر کا مجموعہ ہے۔ انسانی جسم نفس کی حکمرانی میں اہمیت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا ساری قدر و قیمت نفس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قدوس السلام، احکم الحاکمین، مالک الملک، رب العالمین، علیم القدیر، قوی العزیز، وحدہ لا شریک، کریم مالک کی طرف سے تمام ہدایات اور احکامات انسانی نفس کے لیے۔ نفس تو جسم تو نفس کا محض غلام ہے۔ جسم نے وہی عمل کرنا ہے جو نفس کہے گا۔ انسانی جسم کو رب العالمین عزیز الحکیم قادر نے کام کرنے کی استعداد بخشی ہے۔ اس استعداد سے زیادہ انسانی جسم کام نہیں کر سکتا۔ نفس اپنے جسم کی استعداد کو مد نظر رکھتا ہے۔ جسم کی صلاحیت اور استعداد کو برقرار رکھنے کے لیے نفس اس انسانی جسم کی خوراک، اس کے لباس، اس کی رہائش، اس کے آرام اور دوسرے لوازمات مہیا کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ان سب ضرورتوں کے پیش نظر رب العالمین فاطر ارض و سماوات، خالق کائنات، کریم مالک نے نفس کو وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے جو کام نفس کا خادم انسانی جسم آسانی سے کر سکتا ہے۔ ہر نفس اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جو نفس اللہ سبحانہ تعالی عزیز الحکیم قادر کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، الہی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا ان احکامات کا انکار کرتا ہے، یا پھر رب العالمین کے احکامات سے نظریں چراتا ہے، یا ان احکامات سے غفلت برتتا ہے، اس نفس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے یوم آخرت کو اس کے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ اس کے برے اعمال کے سبب اسے سزا ملے گی۔ یوم آخرت کو اعمال کی اس چھان بین اور حساب کتاب میں کوئی گڑبڑ اور ہیرا پھیری نہیں ہوگی، کیونکہ اعمال کے حساب و کتاب کے لیے ایک مضبوط نظام مقرر کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ الانفطار۔ یقیناً تم پر اے انسانوں عزت والے نگران مقرر کیے گئے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھنے والے ہیں، اور اے انسانوں جو کچھ تم کرتے ہو وہ نگران جانتے ہیں۔ اتنے مضبوط اور پائیدار نظام کے ہوتے ہوئے اگر نفس انسانی اپنے اختیارات اور آزادی کو مالک الملک عزیز الحکیم کریم مالک کے احکامات کی
فرما برداری کے لیے استعمال نہیں کرتا تو یہ اس نفس کی بدبختی اور نامرادی ہے۔ اس خود فریبی میں مبتلا نفس کو یہ احساس نہیں رہا کہ ہر عمل کا حساب دینا لازمی ہے۔ جو نفس بھی اپنے آپ کو سزا اور جزا کے خوف سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنی نامرادی اور بدبختی کو آواز دے رہا ہے، وہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، وہ ظلمت اور جہالت کے اندھیروں کی طرف جا رہا ہے۔ نفس انسانی کو اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات ہر وقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ ان اختیارات کی وجہ سے جو افعال سرزد ہوں گے ان کا تعلق نفس کی فلاح سے ہوگا یا نفس کی بربادی اور بدبختی سے ہوگا۔ نفس کو یہ مکمل یقین ہو جانا چاہیے کہ وہ اعمال جو احکم الحاکمین، مالک الملک، رب العالمین، وحدہ لا شریک کے احکامات کی فرما برداری میں کیے ہیں وہی اعمال بلائی اور فلاح کے درجے میں ہیں، اور یوم آخرت کو ان اعمال کا فائدہ ہوگا، ان اعمال کا اچھا اجر ملے گا۔ اگر نفس انسانی کے اعمال قدوس السلام، مالک الملک، عزیز الحکیم، قادر کے احکامات کی تابعداری کے خلاف ہوں گے تو یہ اعمال یقیناً برے ہیں۔ ان اعمال کا انجام سزا اور عذاب علیم ہے۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت عن فطار۔ یوم آخرت کو ہر ایک نفس جان لے گا کہ اس نے جو کچھ آگے بھیجا ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہے۔ قیامت کے روز انسانی نفس کو اپنے اگلے پچھلے اعمال کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔